السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے ساتھ آپ بھی درود پڑھیے، درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلی بات تو یہ ہے، آپ کے سامنے مجھے بھی بیدار رہنا ہے اور میرے سامنے آپ بھی بیدار رہنا ہے. رہیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ان تمام باتوں کو غور سے سننا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں جان ہی نظر نہیں آ رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ. مائک کے اندر بھی جان ہونا چاہیے. تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیں. چلیے میری طرف توجہ کریں. جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ مقصد حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم اس کا اظہار فرمائے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے. مدارس اور مکاتب ہماری روح ہے. مدارس اور مکاتب ہماری جان ہے. مدارس اور مکاتب کی طرف آنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مدارس اور مکاتب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے.
اللہ جل شانہ نے ہماری کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور دین بھی اللہ نے کامل مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے بیان فرمایا ہم ہی نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور وہ دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنانا، اس میں ناکامی، اس میں ذلت اور اس میں خسارہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب دین، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اپناؤ گے، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول بھی نہیں، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے دین عطا فرمایا، کامل دین دیا، اس دین پر ایمان لانا، اس دین پر یقین کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جس نور کو ہم نے نازل کیا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔ وہ نور کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جو بندہ دین پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہ آئے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ کلام پاک میں اللہ نے بیان فرمایا جو اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہ آئے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ میری ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ مدارس اور مکاتب کی اہمیت سمجھنے میں ہمیں مدد حاصل ہو۔ تو اللہ نے دین نازل فرمایا، اور دین پر ایمان لانا بھی ضروری، اور دین کو نازل کرنے والا وہ اللہ ہے۔ بولیے، دین کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے کتاب قرآن مجید اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کتاب کے اندر، جس دین کے اندر رتی برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی کمی اس دین کے اندر، اس کتاب کے اندر نہیں رکھی ہے۔ ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک اللہ نے دین نازل فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے پر
فرقان نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، وہ کون بندہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ وہ پیغمبر اس کتاب کے ذریعے سے تمام عالم والوں کے لیے ڈرائیں، اللہ کی وحدانیت سمجھائیں، آخرت کی پہچان کروائیں، اور نہ ماننے والوں کو ڈرائیں۔ جہاں آپ بشیر بن کر آئے وہاں آپ نذیر بن کر بھی آئے، ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں، نہ ماننے والوں کو آپ ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور کامیابی حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ قرآن، یہ دین اور یہ اسلام نازل کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ایسا دین، ایسا اسلام نازل فرمایا جس دین کے اندر، جس مذہب کے اندر، جس کتاب کے اندر رتی برابر کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، یہ وہ قرآن جس کے اندر رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ اسلام رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جس کتاب کے اندر، جس دین کے اندر، جس اسلام کے اندر لا ریب فیہ، رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا دین، ایسا مذہب، ایسا اسلام نازل فرمایا۔ نازل کرنے والا اللہ ہے، اور ایسا دین نازل فرمایا جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو دین اور اسلام نازل کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس اللہ نے نازل فرمایا، جس اللہ نے ہمیں اسلام دیا، جس اللہ نے ہمیں ایمان دیا، آخرت پر ایمان لانے والے، جنت پر ایمان لانے والے، جنت جہنم پر ایمان لانے والے، اور میدان محشر پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر، نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، جس اللہ نے یہ نعمتوں سے نوازا، اسی اللہ نے یہ دین نازل فرمایا۔ جس اللہ نے دین نازل فرمایا وہی اللہ اپنا ذمہ لیا ہے، یہ دین کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، یہ قرآن کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، یہ کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، یقیناً ہم ہی نے یہ قرآن، یہ دین نازل فرمایا، اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے۔ تورات موسیٰ پر ہم ہی نے نازل کیا، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ زبور داؤد علیہ السلام پر ہم ہی نے نازل کیا، آسمانی کتاب زبور، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ہی نے نازل کیا، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ دیگر صحیفے مختلف نبیوں پر ہم ہی نے نازل کیے، ان صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، مگر قرآن ہم نے نازل کیا، اسلام ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری
اللہ اپنے محبوب چہیتے لاڈلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں فرمائی کہ میرے محبوب اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری؟ اللہ نے صحابہ کے حوالے نہیں کیا اور اولیاء اللہ کے حوالے نہیں کیا ان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم ہی نے نازل کیا ان کی حفاظت کرنا، اس کے لفظوں کی حفاظت کرنا، اس کے حرفوں کی حفاظت کرنا، اس کے زیر زبر پیش کی حفاظت کرنا اور اس کی آیتوں کی حفاظت کرنا، اس کے ترجمے کی حفاظت کرنا، اس کی تفسیر کی حفاظت کرنا، اس کے لفظ ہر حرف کی حفاظت کرنا۔ اللہ بیان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے سورتوں کی حفاظت کرنا، اس کے پاروں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ 1400 سال گزر گیا اللہ قرآن نازل کر کے، 1400 سال گزر گیا اللہ یہ دین نازل کر کے، یہ اسلام نازل کر کے۔ نماز کے ارکان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، نماز کے واجبات کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، غسل وضو کے فرائض کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، تیمم کے مسائل کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، روزوں کے مسائل کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، حج کے ارکان اس کے مسائل کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، دین کا ایک ایک مسئلے کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے ذمہ لیا ہے دین کی حفاظت میں کروں گا، قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ مگر میرے بھائیوں یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا سبب کی جگہ ہے اور ذریعہ کی جگہ ہے۔ اللہ ذمہ لیا ہے، اللہ حفاظت کیسے کریں گے، کس کو ذریعہ بنائیں گے؟ اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اتنی باتیں کہنے کے بعد آپ سمجھیے اللہ ذمہ لیا میں حفاظت کروں گا، مگر دنیا دار الاسباب، یہ اسباب کی جگہ، روزی اللہ دینے والا، مگر آپ کو محنت کرنا ہوگا، محنت کے بعد اللہ روزی دیں گے اور اللہ ہی بیماری دے کر صحت دینے والا۔ علاج کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تب اللہ صحت دیں گے۔ اللہ چاہے تمہاری محنت کے بغیر صحت دے سکتا ہے، اللہ چاہے تمہاری محنت کے بغیر گھر بٹھا کے اللہ تمہاری روزی کا انتظام کر سکتا ہے۔ محنت کے بغیر وہ اللہ تمہیں ہوا کا انتظام کرنے والا، تمہاری محنت کے بغیر تمہارے وجود کو بخشنے والا، محنت کے بغیر زمین کے اوپر چلنے کی وہ طاقت دینے والا، وہ اللہ چاہے تمہاری محنت کے بغیر تمہیں روزی دے سکتا ہے، مگر دنیا دار الاسباب ہے، محنت کرو اللہ روزی دے گا۔ اسی طرح اللہ نے وعدہ کیا قرآن کی میں حفاظت کروں گا، دین کی میں حفاظت کروں گا، مگر دنیا دار الاسباب، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے۔ میرے بندے اصل حفاظت کی ذمہ داری میری، مگر میں تجھے ذریعہ بناؤں گا، تجھے حافظ قرآن بناؤں گا، تیرے ذریعے سے قرآن کے لفظوں کی حفاظت ہوگی۔ میرے بندے میں تجھے عالم بناؤں گا، تیرے ذریعے سے قرآن کے ترجمے کی حفاظت ہوگی۔ میرے بندے میں تجھے مفسر بناؤں گا، تیرے ذریعے سے قرآن کی تشریح کی حفاظت ہوگی۔ میرے بندے میں تجھے مجتہد بناؤں گا، فقیہ بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، تیرے ذریعے سے مسائل کی حفاظت کروں گا۔ ہزاروں مسائل
تیرے ذریعے سے امت کے لیے حل کرواؤں گا، ذریعہ تجھے بناؤں گا، سبب تجھے بناؤں گا۔ تو اللہ ذمہ لیا میں حفاظت کروں گا، مگر دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ ذریعہ بنایا ہے۔ جی اذان ہو جانے دیں، اذان کے بعد انشاءاللہ اذان کے ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ حدیث میں ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ میں نے کہا، پھر درود پڑھا، پھر دعا پڑھی، تو یہ اصل سنت ہے جو حدیث میں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، مگر دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ کسی کو سبب اور ذریعہ کے طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اللہ دو جماعتوں سے لے رہا ہے۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آ چکا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج دنیا کے اندر اللہ اپنے قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت دو جماعتوں کے ذریعے سے لے رہا ہے، دو لوگوں کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ حالانکہ گہرائی میں جائیں گے تو وہ ایک ہی جماعت ہے۔ بہرحال یوں سمجھیے، ایک علماء کی جماعت ہے اور دوسرے مدارس ہیں۔ علماء اور مدارس کے ذریعے سے اللہ قرآن کی، اسلام کی حفاظت لے رہا ہے۔ قرآن کی حفاظت ان مدارس سے، ان مکاتب سے ہوتی ہے، اور اسلام کی حفاظت ان مدارس سے، انہی مکاتب سے ہوتی ہے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب کیا ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، میری امت کے لوگوں، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، وما ریاض الجنہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے، جہاں کہیں ذکر کے حلقے لگتے ہیں گویا کہ وہ جنت کے باغات ہیں۔ یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ذکر ہوتا ہے، قرآن کو یاد کروایا جاتا ہے، قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، اور دعاؤں کو سکھلایا جاتا ہے، سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، آداب کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کی باتوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ گویا کہ مدارس اور مکاتب دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، جہاں کہیں آپ کو نظر آئے فارتعوا، خوب چرا کرو، یعنی مدارس سے فائدہ اٹھاؤ، مکاتب سے فائدہ اٹھاؤ، مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے قرآن سیکھو، دعائیں سیکھو، مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے اپنے اخلاق بناؤ، کردار بناؤ، تہذیب اپناؤ، یہاں سے اپنا تمدن حاصل کرو۔ یہی وہ مدارس اور مکاتب ہیں جہاں سے ماں باپ کا مقام پہچانا جاتا ہے، بیوی کی عظمت پہچانی جاتی ہے۔ یہی وہ مدارس و مکاتب ہیں جہاں سے اولاد کی نعمت کی قدر کا احساس دلوایا جاتا ہے۔ تو یہ جنت کے باغات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بازار میں گیا اور لوگوں کو دیکھا بازار میں مشغول ہیں، خرید و فروخت میں، اپنی اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے بازار میں اعلان کیا، لوگوں
یہاں بازار میں رہ کر کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں جائیے جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہ میراث جا کر حاصل کرو، اسے پانے کی کوشش کرو۔ بازار میں رہنے والے سب بازار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کوئی میراث، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی درہم، دینار، کوئی ریال تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ مایوس ہو کر واپس بازار کی طرف آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، لوگ واپس آ کر یہ کیا کریں گے؟ جب دیکھا لوگ واپس آئے، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا آخر تم نے مسجد نبوی میں کیا دیکھ کر آیا اور کون سا عمل دیکھ کر آیا؟ ان لوگوں نے کہا رأینا قوما یصلون، چند لوگوں کو ہم نے دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وقوما یتذاکرون یقرؤون القرآن، چند لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، چند لوگوں کو ہم نے دیکھا کوئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ مسائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور کوئی حلال و حرام کی مسائل میں لگا ہوا ہے، یہ چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تم پر افسوس ہے، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر نے امت کے لیے مال چھوڑ کر نہیں گئے، دینار چھوڑ کر نہیں گئے، اور دنیا چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ہمارے نبی امت کے لیے قرآن چھوڑ کر گئے، حدیث چھوڑ کر گئے، سنتیں چھوڑ کر گئے، شریعت کو چھوڑ کر گئے۔ یہی ہمارے نبی کی میراث ہے، یہی تو تقسیم ہو رہی تھی، یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ مکاتب ہیں جہاں کیا تقسیم ہوتا ہے لوگوں میں، کیا تقسیم ہوتا ہے بچوں میں، کیا تقسیم ہوتا ہے بچیوں میں۔ یہی تو نبی کی میراث ہے کہ یہاں اگر کوئی کلمہ طیبہ سیکھتا ہے، کوئی کھانے کی دعا سیکھتا ہے، کوئی بیت الخلا کی دعا سیکھتا ہے، الف سے اللہ، با سے بندہ، با سے بسم اللہ، تا سے توبہ، یہ سیکھتا ہے، یہی تو مدارس و مکاتب ہیں جہاں نبیوں کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ جو اصل نبیوں نے میراث امت کے حوالے کر کے گئے، قوم کے حوالے کر کے گئے، یہی مدارس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں آ کر تمہارا کھانا کیسے، تمہارا پینا کیسے، مسجد میں جانے کا طریقہ کیسے، گھر کے اندر جانے کا طریقہ کیسے، بڑے نظر آئیں تو کیا عمل کرنا چاہیے، چھوٹے نظر آئیں کیا عمل کرنا چاہیے، مسلمان نظر آئیں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سارے آداب کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ پیشاب کیسے کرنا چاہیے، تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا یا نہیں ہونا، تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہونا یا نہیں ہونا، یہ سارے اعمال، یہ سارے آداب کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ یہی تو نبیوں کی میراث ہے، جہاں مکاتب میں بچوں کی زندگیوں میں اور بچیوں کی زندگیوں میں، نوجوان آتے ہیں ان کی زندگیوں میں، یہ نبیوں کی میراث تقسیم کر کے ان کی زندگیوں میں زندہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق بناتے ہیں، ان کے کردار بناتے ہیں۔ یہ مدارس و مکاتب کوئی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں اللہ قرآن کا علم، شریعت کا علم، احادیث کا علم اللہ اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا تمہارے گھروں میں
अलमारियों में और कमरों में कुरान रखा हुआ, हदीस रखी हुई, रात को तुमने सोया, सुबह देखा कुरान नजर नहीं आ रहा है, हदीस नजर नहीं आ रही है, क्या हुआ? अल्लाह उठा लिया। ये तरीका नहीं होगा। कुरान तुम्हारे घरों में रहेगा, हदीस तुम्हारे घरों में रहेगी, दुआओं की किताब तुम्हारे घरों में रहेंगे। अल्लाह कैसे उठाएंगे, कैसा खत्म करेंगे? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उलमा को उठा लेंगे। एक आलिम मरता है, एक मुफ्ती मरता है, गोया के उस गांव से, उस शहर से, उस मोहल्ले से अल्लाह उतना दीन उठा लिया, उतना दीन खत्म कर दिया, और अल्लाह वहां से वो दीन को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक वक्त आएगा हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिमुन, एक आलिम भी नहीं होगा, एक मुफ्ती भी नहीं होगा। अल्लाह मौत देकर उलमा को ख़त्म करेंगे, मुफ्तियों को ख़त्म करेंगे, इमामों को ख़त्म करेंगे। फिर क्या होगा ये कौम का हाल, फिर क्या होगा ये उम्मत का हाल? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इत्तखज़न नास रूसन जुहालन फसुइलु फफ्तौ बिगैरि इल्मिन वअज़ल्लु। इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में रिवायत नकल फरमाई, पूछिए उलमा से। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उलमा ना रहेंगे, मदारिस ना रहेंगे, मकातिब ना रहेंगे, फिर कौम का हाल क्या होगा? जाहिलों को अपना रहबर बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुख्तदा बना लेंगे। ये मेरे पेशवा, ये मेरे फुला, ये मेरे फुला, उनके पास जाएंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे। आप इत्मीनान से सुनिए, मोहल्ले की अजान हो गई, अब दूसरे मोहल्ले की अजान हो रही है, बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, उलमा से आप सवाल कर सकते हैं, इत्मीनान से बयान सुनिए। तो बहरहाल जब मदारिस ना होंगे, मकातिब ना होंगे, उलमा ना होंगे, फिर ये कौम जाहिलों को अपना रहबर बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे। यही हमारे बड़े, यही हमारे हजरत, यही हमारे फुला फुला, इनके पास जाएंगे, मसाइल पूछेंगे, शरीयत का मसाला, मारिफत का मसाला, हकीकत का मसाला, फुला मसाला, और वो क्या करेंगे? पेट की वजह से नहीं जानते होंगे मसाइल, कुरान का इल्म नहीं होगा, हदीस का इल्म नहीं होगा, शरीयत का इल्म नहीं होगा, मारिफत का इल्म नहीं होगा, मगर फिर भी बगैर इल्म के वो जवाब देंगे और लोगों को समझाएंगे। सवाल करने वाला, जवाब देने वाला, इन दोनों का अंजाम क्या होगा? कुर्बान जाइए, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करने वाला भी गुमराह हो जाएगा, जवाब देने वाला भी गुमराह हो जाएगा। अब समझिए मदारिस कितना जरूरी है, मकातिब का क़ियाम कितना जरूरी है। इन्हीं मदारिस से हमारे ईमान की हिफाजत, इन्हीं मकातिब से हमारे अकाइद की हिफाजत, इन्हीं मकातिब से हमारे बच्चों के आखिरत की हिफाजत। अगर ये मकातिब ना हो, फिर हमारे बच्चों का हाल क्या होगा? इसीलिए आज मदारिस, मकातिब की अहमियत और उसका एहसास अल्लाह माफ करे हमारे दिलों में नहीं है। मदारिस की ताकत क्या है, मकातिब का पावर क्या है, इसकी हकीकत को दुश्मनों ने पहचान लिया। समझ रहे? इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, कौम के दुश्मन, मुल्क मिल्लत के दुश्मन, वो पहचानते हैं मदारिस का पावर क्या है, मकातिब का पावर क्या है। इसीलिए तो यूपी के अंदर मदारिस का सर्वे किया जा रहा है और फुला फुला भी आवाजें उठ रही हैं, कर्नाटक में भी आवाज बुलंद हो रही है, हम भी मदारिस का सर्वे करेंगे, मकातिब का सर्वे करेंगे। ये क्या तालीम देते हैं? हमारे मदारिस के दरवाजे, हमारे मकातिब के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए,
ہر ایک کا استقبال کرنے کے لیے تیار. ہمارے مدارس میں آئیے, ہماری مکاتب میں آئیے اور دیکھیے ہم بچوں کے اخلاق کیسے بناتے ہیں اور اپنے ملک کا وفادار کیسے بناتے ہیں, قوم کا وفادار کیسے بناتے ہیں, ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کا رہن سہن اور ان کے اخلاق, ان کے کردار, ماں کے ساتھ کیسے رہنا, باپ کے ساتھ کیسے رہنا, گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی زندگی کیسے گزرنا, بازاروں میں اس کی زندگی کیسے ہونا, گلیوں میں جائے تو کیسے جانا, بازار میں جائے تو کیسے جانا, کہیں اور جائے تو کیسے جانا, خاندان قبیلے میں کیسے رہنا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا, یہ ساری چیزوں کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ یہی ہمارے مدارس, یہی ہمارے مکاتب ہیں جس کی زندہ مثال ہمارے مساجد کے ائمہ, ہمارے مساجد کے خطبہ, ہمارے مساجد کے حفاظ کرام ہیں. جمعہ کے بیانات کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو بیانات ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنا, قبر کی زندگی کیسے بنانا, آخرت کی زندگی کیسے بنانا. یہ ساری چیزوں کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ یہ مدارس میں, یہ مکاتب میں دی جاتی ہے. ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے, آئیے دیکھیے اور سمجھیے. تو مدارس اور مکاتب کا پاور اور طاقت وہ لوگ جانتے ہیں مگر ہمارے اندر اس کا احساس نہیں ہے. آج دیکھیے ہمارے محلے کے اندر 500 بچے رہتے ہیں, 500 بچوں میں سے 100 بچے بھی مکتب کو نہیں آتے. اکثر محلوں کا حال یہی ہے, سینکڑوں بچے رہتے ہیں, اکثر بچے ہمارے نہ مدرسے کو جاتے ہیں نہ مکتب کو جاتے ہیں. اور دنیا والوں نے کالج, ٹیوشن ایسا نظام چلایا, ایسا سسٹم بنایا اور ایسی محنت کرائی دشمنوں نے. ہاں ضرور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, لائر بنائیے, جج بنائیے, چیف جسٹس بنائیے, کیا بنانا چاہتے ہیں سب بنائیے, اور ایم پی بنائیے, اور ایم ایل اے بنائیے, سی ایم بنائیے, اور کیا بنانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو, یہ سارے چیزیں بنائیے. کوئی انکار نہیں ہے اور کوئی منع نہیں ہے, جو چاہے آپ بنا سکتے ہیں. مگر دشمنوں نے ہمارے بچوں, ہماری بچیوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے اور دعاؤں سے سیکھنے سے دور کرنے کے لیے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ ٹیوشن کا, یہ اسکولوں کا, کالجوں کا ایسا جال بچھا کے رکھا ہے. کتنے ہزاروں ہمارے بچے ایسے ہیں مکتب کو نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ ایک ہی جواب دیتے ہیں, کیا کرنا مولانا, صبح 8 بجے اٹھتے ہیں, رات میں 11 بجے سوتے ہیں. کیوں؟ اسکول کا ہوم ورک لکھتے لکھتے 11-12 بجے ہو جاتے ہیں اور تھک کے صبح میں 8 بجے اٹھتے ہیں. 9 بجے سے اسکول جانا, پھر اسکول میں جا کے اتنے گھنٹے وہاں بیٹھنا, پھر 4 بجے گھر آتے ہیں, پھر 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک ٹیوشن کو جانا, پھر گھر کے آ کے ہوم ورک لکھنا. اتنا بزی ہمارے بچے, 10 منٹ مکتب کو جانے کے لیے فرصت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے بچوں کو مکاتب سے کیسے دور کر دیا گیا, اس میں لگا دیا, اسی میں لگے رہو, یہی پڑھتے رہو, تم قرآن سے دور ہو جاؤ, اسلام سیکھنے سے دور ہو جاؤ. ہزاروں بچے ان چیزوں میں لگ کر مکاتب سے دور ہو گئے, مدارس سے دور ہو گئے. یہ ان کی سازش ہے جو ہم نے نہیں پہچانا. روزانہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح یہ اسلام کو سیکھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, دعائیں سیکھنے کے لیے مکاتب سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری.
جیسے شروع میں نے کہا مدارس مکاتب ہماری روح ہماری جان ہے، یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ مدارس مکاتب ختم تو ہم بھی ختم۔ ہاں جسمانی اعتبار سے ہم زندہ ہیں، روحانی اعتبار سے ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ جب ہمارا تعلق مکاتب سے نہ ہو، جب ہمارا تعلق قرآن سیکھنے سے نہ ہو، جب ہمارا تعلق دعائیں سیکھنے سے نہ ہو، جب ہمارا تعلق آداب زندگی سیکھنے سے نہ ہو، تو یوں سمجھیے جسم کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں، روحانی اعتبار سے ہم مر چکے ہیں۔ اس لیے مدارس سے مکاتب سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی بن کر آئے، نوجوانوں کے نبی، بوڑھوں کے نبی، عورتوں کے نبی، جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی۔ اسی طرح ہمارے نبی بچوں کے بھی نبی، بچیوں کے بھی نبی۔ ایسا نہیں کہ بچے آزاد ہیں، ایسا نہیں کہ ہماری بچیاں آزاد ہیں، ہمارے نبی بچوں کے بھی نبی، بچیوں کے بھی نبی۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ام سلمہ ہمارے نبی کی بیوی۔ ہمارے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ایک اور صحابی سے نکاح ہوا تھا، وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، تو وہ صحابی سے ایک بچہ ہوا جس کا نام عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ۔ جب وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا یہ بچہ، ام سلمہ کا نکاح ہمارے نبی سے ہوا، تو یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے نبی کی نگرانی میں آ گیا۔ سمجھ رہے؟ چھوٹا سا بچہ، جب اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو وہ بچہ بھی ہمارے نبی کے گھر آ گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے، دسترخوان پر جہاں دل چاہتا ہے وہاں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ اٹھایا، کبھی ادھر سے اٹھایا، کبھی درمیان میں ہاتھ ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ عمرو بن ابی سلمہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی درمیان میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچہ سمجھ کر خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ اس موقع پر اس بچے کو 3 نصیحتیں فرمائی، یوں سمجھیے 3 آداب سکھائے۔ مکاتب میں یہی سکھاتے ہیں بچوں کو، بچوں کو یہی سکھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے وہ بچے کو اس موقع پر 3 آداب سکھائے۔ ایک ادب یہ سکھایا، یا غلام قل سم اللہ، بیٹے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ۔ دوسرا ادب سکھایا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور تیسرا ادب سکھایا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حرکت کو دیکھ کر اس موقع پر بچے کو 3 ادب سکھائے۔ مدارس میں یہی سکھاتے ہیں بچوں کو، تمہارا کھانا کیسے، تمہارا پینا کیسے، تمہارا رہن سہن کیسے، گھر میں آنے جانے کا طریقہ کیسے، یہ کہاں سکھاتے ہیں؟ جہاں اللہ کا قرآن ان کو سکھایا جاتا ہے، جہاں ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، وہی ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں، ان کے اخلاق بنائے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ بچوں کو بچپنے میں ہی انسان بنایا جاتا ہے، یہ ان کو حیوان جب ان کی تربیت نہ ہو، جب ان کا تعلق مدارس سے نہ ہو، جب ان کا تعلق مکاتب سے نہ ہو، پھر دیکھو یہ بچے نہیں جانور بن جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، حتی یحزن ذوات الاولاد وتفرح العواقر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جن کے گھروں میں بچے ہوں گے وہ غم زدہ ہوں گے،
جن کے گھروں میں اولاد ہوگی ان کے ماں باپ غمزدہ ٹینشن میں ہوں گے. جن کے گھروں میں اولاد نہیں وہ خوشیاں منائیں گے. کیوں؟ محدثین نے بیان فرمایا جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں اگر ان بچوں کی تربیت نہ ہوئی، ان کو قرآن نہ سکھایا گیا، ان کو آداب نہ سکھائے گئے، ان کے اخلاق نہ بنائے گئے، ان کے کردار نہ بنائے گئے، اگر ان کو انسان نہ بنایا گیا، دیکھتے نہیں ہزاروں گھرانے ماں باپ پریشان، ماں باپ بد دعائیں دیتے ہیں، میرے پیٹ میں یہ کیسے پیدا ہو گیا، کیوں غمزدہ ہیں، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے اخلاق نہیں بنے، یہ مدارس کو نہیں گئے، یہ مکاتب کو نہیں گئے، ان کو سیکھنے سکھانے میں ان کا وقت نہیں لگا، جس کی وجہ سے بچے جانور بن گئے، جس کی وجہ سے ماں باپ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں. یہاں تک کہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے مر جانا پسند کرتے ہیں، کاش ہمیں موت آ جائے. جب جن کو اولاد نہیں وہ دیکھتے ہیں فلاں گھر میں اتنے بچے، وہ پریشان ہیں تو خوشی کرتے ہیں، چلو بھئی ہمارے گھر میں بچے نہیں، ہم آرام سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اولاد تمہارے لیے غصے کا سبب بن جائے گی، ناراضی کا سبب بن جائے گی. علماء بیان فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد شریعت کو نہ سیکھے، قرآن نہ سیکھے، اسلام نہ سیکھے، جب تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، تمہارا ادب نہیں کرتے، اور جب تم بڑھاپے کو آ گئے، یہ اولاد جوان ہو گئی، اور یہ جہالت کی وجہ سے جب اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں، جب یہ بے ادبی گستاخی ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے غصے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب سے نہیں جوڑا. سمجھیے مکاتب کی اہمیت کیا ہے. جو بچے مدرسے میں گئے، مکتب کو گئے، قرآن سیکھا، اللہ کو پہچانا، دعائیں سیکھی، ادب سیکھا، دیکھیے ان کے بچوں کا حال کیا ہے. دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ نماز پڑھنے والے، وہ جماعتوں میں جانے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کی تعظیم کرنے والے، ماں باپ کی عظمت دل میں رکھنے والے، ماں باپ چلتے ہیں تو پیچھے چلنے والے. یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ مکتب سے سیکھے. بچوں کو بچپنے میں ذہین بنا دیا جاتا ہے، یہ بڑے ہو کر تمہارا سہارا بنتے ہیں، تمہاری خدمت کرنے والے بنتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا نا، یہ دین آسانی کے ساتھ نہیں آ گیا. ہمارے بڑے، ہمارے اکابر علماء یہ دین کو سیکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، یہ قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، آپ حیران ہو جائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ چند لمحوں میں میری بات ختم کر دوں گا. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ گھر کے اندر بند کر دیا، نظر بند کر دیا، تم اپنے گھر کے باہر نہیں آ سکتے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو نہیں آ سکتے، گھر کے اندر نظر بند. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چار اماموں میں ایک بہت بڑے امام، اندلس، وہاں ایک محدث تھے، بزرگ تھے، ان کے دل میں خیال ہوا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤں اور علم سیکھوں، قرآن سیکھوں، حدیث سیکھوں. اپنا شہر چھوڑ کر ان کے شہر میں آئے تو پتہ چلا بادشاہ نے ان کو گھر کے اندر بند کر دیا ہے، نظر بند کر دیا ہے. اب یہ سوچنے لگے میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، سچی طلب تھی، سچی طلب تھی، مجھے سیکھنا ہے،
مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ جب بندہ دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ دل میں سوچنے لگے کیا کرنا چاہیے، ان کے دل میں ایک بات آئی، چلو بھکاری کا روپ اختیار کر لوں۔ اپنے سر کے اوپر ایک رومال باندھ لیا، اپنے پیر کے اوپر ایک رومال باندھ لیا، میلے کچیلے کپڑے پہن لیا، اور ہر گھر کے پاس جا کر کہتے اجرکم علی اللہ۔ اس کا مطلب یوں سمجھیے اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ایسا بھیک مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیسہ لیا اور دینے کے لیے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا حضرت میں کوئی فقیر نہیں، میں کوئی بھکاری نہیں، اصل میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہو اللہ کے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں بادشاہ نے مجھے نظر بند کر دیا ہے، گھر کے باہر آنے کی مجھے اجازت نہیں ورنہ گرفتار کر لے گا، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دے گا، کیا تجھے معلوم نہیں؟ وہ بھکاری کے شکل میں آ کر کہنے لگا حضرت میں جانتا ہوں، مگر روزانہ میں آپ کے دروازے پر آؤں گا بھیک مانگنے کے لیے، آپ دینے کے بہانے سے دروازہ کھولیے، جتنے لمحے میرے اور آپ کے درمیان گزرتے ہیں ان لمحوں میں ایک ایک حدیث مجھے سنا دیجئے، میں یاد کر لوں گا۔ یہ روپ اختیار کر کے، یہ شکل اختیار کر کے آپ کے دروازے پر آؤں گا، پتہ نہیں روزانہ کتنی مرتبہ آؤں گا، ہر مرتبہ دروازہ کھولیے، مجھے ایک ایک حدیث سنا دیجئے، میں یاد کر لوں گا۔ ایک سال تک وہ بھکاری کی شکل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا، چند لمحوں کے لیے دروازہ کھولتے، ایک حدیث سناتے، یاد کر لیتے۔ دیکھیں علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ایک ایک حدیث کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے ایک گاؤں میں مدرسہ پڑھاتے تھے، دوسرے گاؤں والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں پڑھاتے ہیں، یہاں کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری خواہش ہے آپ ہمارے گاؤں میں بھی آئیے، وہاں بھی پڑھائیے، وہاں بھی سمجھائیے۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے او اللہ کے بندو، یہ تو میرا گاؤں ہے، آسانی کے ساتھ یہاں پڑھا سکتا ہوں، آپ کا گاؤں دور ہے، میں وہاں تک آنا پھر واپس آنا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ گاؤں والوں میں سچی طلب تھی، ماشاءاللہ 4-5 سال سے یہ مکتب بند تھا، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، یہ نوجوان، یہ کونسلر وغیرہ، اللہ نے آپ کو دوبارہ قبول کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اس کا احساس پیدا کرو اور استقامت سے یہ مکتب کا نظام چلاتے رہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ وہ گاؤں والوں کے اندر بھی ایک سچی طلب تھی، نہیں حضرت آپ آئیے ہمارے گاؤں میں بھی پڑھائیے۔ حضرت نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں، گاؤں والوں نے کہا حضرت ہم ایک گھوڑے کا انتظام کر دیں گے، وہ زمانہ گھوڑوں کا، خچروں کا، اونٹوں کا زمانہ، کہنے لگے حضرت ایک خچر کا، گھوڑے کا انتظام کر دیں گے، آپ سواری پر سوار ہو جائیے اور جلدی ہمارے گاؤں میں آ جائیے، پڑھا دیجئے، پھر واپس چلے جائیے، پیدل آئیں گے تو وقت زیادہ ہوگا، بہترین سواری کا انتظام کریں گے۔ حضرت نے دیکھا ان کے دلوں میں سچی طلب ہے، قبول کر لیا، اپنے گاؤں میں پڑھاتے، پھر دوسرے گاؤں میں جاتے وہاں پڑھاتے۔ اسی درمیان میں ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے کہا حضرت ایک کتاب مجھے آپ ہی سے پڑھنا ہے۔ مدرسوں میں بے شمار کتابیں پڑھائے جاتے ہیں، جیسے اسکول میں 5th میں، 8th میں، 9th میں، ہر کلاس میں مختلف قسم کے سبجیکٹ کے کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح مدارس میں
بے شمار کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی وغیرہ بے شمار کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ آیا اور کہنے لگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ایک کتاب مجھے آپ ہی سے پڑھنا ہے، میری تمنا ہے آپ ہی سے پڑھنا ہے۔ حضرت کہنے لگے دیکھتا نہیں مجھے یہ گاؤں میں پڑھانا، پھر وہ گاؤں میں پڑھانا، پھر میرا دوسرے کام ہے وغیرہ، میرے پاس ایک لمحہ بھی بچا ہوا نہیں ہے، 24 گھنٹوں کا نظام بنا ہوا ہے، میں بیکار آدمی نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت میں خود ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک تجویز بتاتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ حضرت نے کہا وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے نے کہا حضرت اپنے گاؤں میں پڑھا کر دوسرے گاؤں میں پڑھانے کے لیے سواری پر سوار ہو کر آپ جاتے ہیں نا، آپ سواری پر سوار ہو جائیے، جاتے رہیے تیزی کے ساتھ، میرے پاس سواری نہیں مگر میں دوڑتے 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 آپ کے ساتھ ساتھ آتا رہوں گا، آپ مجھے یہ کتاب پڑھائیے، سمجھاتے رہیے، اور میں دوڑتے دوڑتے کتاب پڑھتا رہوں گا، سمجھتا رہوں گا، تو یہ طریقے سے مجھے آپ ہی سے کتاب پڑھنا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس اللہ کے بندے نے پوری کتاب حضرت کے پاس پڑھی۔ حضرت سواری پر جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور یہ تیزی کے ساتھ دوڑتے 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 وہ کتاب پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، دلوں میں سچی طلب ہوتی ہے، قرآن سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دل میں مایوسی آ جاتی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا قرآن کیسے سیکھوں گا، فلاں کیسے سیکھوں گا۔ نہیں، جماعتوں میں دیکھتے نہیں، 80 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا جب نیت کر کے جماعت میں جاتا ہے، نماز سیکھ کے آتا ہے، سورتیں سیکھ کر آتا ہے، چند آداب سیکھ کر آتا ہے۔ جب بوڑھے نیت کر لیتے ہیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ جب دلوں میں سچی نیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ان کے والد محترم مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں اتنا انٹرسٹ سے پڑھا، اور اتنی طلب سے پڑھا، اور اتنی فکروں کے ساتھ پڑھا۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، گرمی کا زمانہ، یوپی میں گرمی جاننے والے جانتے ہیں، سخت ترین گرمی، سردی کا موسم میں سخت ترین سردی، تو گرمی کے موسم میں ایک مرتبہ نیت کی کیا گرمی ہے، کیا دھوپ ہے، اگر موقع مل جائے تو یہ گرمی کے وقت میں گنا چوسوں گا، اور گنا چوسنے میں کیا مزہ ملتا ہے، سخت ترین گرمی ہو اور گنا چوسنے میں مل جائے، کبھی تجربہ کر کے دیکھو کیا مزہ ملتا ہے، کیا لذت ملتی ہے۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ دل میں سوچنے لگے گرمی کا موسم ہو اور مجھے موقع مل جائے میں گنا چوسنے کا مزہ لوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ نیت کی، 20 سال گزر گئے، اللہ مجھے وہ موقع نہیں دیا، اللہ مجھے وہ موقع نہیں دیا۔ انہوں نے مدرسوں میں رہ کر، مکتبوں میں رہ کر ایسی محنت کی جس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا میں کام لیا۔ اللہ ان کے علم، ان کا تقویٰ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ دین کو پھیلانے کا ان کو ذریعہ بنایا۔ ایک اور محدث گزرے ہیں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں اتنا مشغول۔ میں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں بیزی آدمی، سالار پڑھنے میں وقت ہے، پاسبان پڑھنے میں وقت ہے، کنڑ اخبار پڑھنے میں وقت ہے، نیوز چینل وغیرہ دیکھنے میں وقت، سارے چیزوں کے لیے وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دعائیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم بیزی آدمی ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں محدث، وہ بیان فرماتے ہیں پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں، لکھانے میں
اتنا مشغول، اتنا مشغول، اتنا بیزی، 30 سال گزر گئے، اپنے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ ان کی بیوی ان کو کھلاتی تھی۔ کھانے کے وقت میں بھی لکھنا، نہیں تو پڑھنا، نہیں تو پڑھانا، کتابیں سمجھانا، اتنا مشغول رکھا، 30 سال گزر گئے، اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر نہیں کھایا۔ کھانے کا وقت آتا تو بیوی اٹھا کر ان کو کھلاتی تھی، وہ وقت بھی وہ پڑھنے میں، پڑھانے میں وقت لگا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اللہ والے ہیں جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں سیکھنے کے لیے، مکتب کو جانے کے لیے وقت نہیں، اس لیے ارادہ کرو، اتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، مدارس کی اہمیت پیدا کرو، مکاتب کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرو، ان سے محبت پیدا کرو، ان سے تعلق پیدا کرو، جان کے اعتبار سے بھی قربانی دو، مال کے اعتبار سے بھی قربانی دو۔ تمہارا مال، تمہاری دولت مدارس پر، مکاتب پر خرچ کرو، یہی تمہارا مال، تمہاری دولت آخرت میں کام آئے گی۔ مدارس پر مال لگانا، مکاتب پر مال لگانا، گویا کہ دین پر مال لگانا ہے، قرآن پر مال لگانا ہے، مدارس پر، مکاتب پر اپنا مال، دولت لگانا، گویا کہ قرآن کی حفاظت پر تمہارا مال لگ رہا ہے، اسلام کی حفاظت پر تمہارا مال لگ رہا ہے، تو خوش نصیبی سمجھنا چاہیے، اللہ میرا مال مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اس لیے جان کے اعتبار سے بھی قربانی دو، مال کے اعتبار سے بھی قربانی دو، اپنی صلاحیتیں بھی مکاتب پر لگاؤ، اور خاص کر ہمارے محلے میں جہاں جہاں مکتب ہے، اب مثال کے طور پر یہ بلال مکتب ہے، اس کے اطراف جتنے گھر لگے ہوئے ہیں، جتنے بچے ہیں، یہ مکتب کے ذمہ دار بھی، کونسلر صاحب بھی، اور دیگر نوجوان کی تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا کوئی ایک بچہ بھی مکتب سے دور نہ ہو۔ ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو، ہمارے ہر گھر کا بچہ اور چھوٹی بچی وہ مکتب میں آنے والی بن جائے۔ اپنے بچوں کو ایسے بناؤ، اپنے بچوں کو ایسے بناؤ۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ایسے بناؤ، اتنا سکھاؤ، اتنا سکھاؤ، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ پڑھائے۔ امام پڑھاتے ہیں اپنی جگہ، میں بھی سینکڑوں جنازے پڑھا دیا، ابھی عصر میں بھی ایک جنازہ پڑھا کے آیا، سینکڑوں جنازے پڑھا دیا، مگر تجربے کی بات کہتا ہوں، امام اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، مگر باپ کا جنازہ ہو، بیٹا جس درد کے ساتھ پڑھاتا ہے، امام وہ درد کے ساتھ نہیں پڑھاتا۔ آج تک میں کسی کی قبر میں اترا نہیں، کسی کی قبر میں اترا نہیں۔ گزشتہ سال اسی نومبر کے مہینے میں میرے والد کا انتقال ہوا، والد کی تدفین کرنے کے لیے میں قبر میں اترا، جو کیفیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی وہ کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بیٹا اپنے باپ کی میت کو قبر میں رکھتا ہے، جس درد کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، وہ کیفیت و درد کے ساتھ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ایسے قابل بناؤ اپنے بچوں کو، ہماری قبر کے پاس آ کر کھڑے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو۔ دیکھتے نہیں، بعض مرتبہ علماء کو لے کر جاتے ہیں، قبر کے پاس دعا کیجئے، ایک قطرہ پانی آنکھ میں نہیں آتا۔ اگر وہی بچہ سیکھ کر ہو، پھر وہی بچہ باپ کے قبر کے پاس جا کر دعا کرتا ہے، دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جو درد تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، جو کیفیت بچوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ کیفیت کسی اور کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ، ہم مرے تو وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں۔ افسوس کتنے کارگزاریاں ایسے سنتے ہیں، باپ کا جنازہ ہے، اولاد جنازے کی نماز سے بھی محروم ہے۔ بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو بناؤ، امام نہ ہو تو نماز پڑھا سکے اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکے۔
ان کی دعائیں ہمارے ہاتھ میں قبول ہوتی ہیں۔ اولد صالح یدعو لہ، مسلم شریف کی روایت ہے، تم اپنے بچوں کو ایسے دیندار نیک بناؤ، ان کی دعائیں تمہارے ہاتھ میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کہاں بنتے ہیں؟ اسی مکتب کے ذریعے سے۔ تو مکتب کو آباد رکھو، اب شروع کر رہے ہیں، ہمیشہ آباد رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ تو ہر بچہ مکتب سے جڑا ہوا ہو، کوئی بچہ مکتب سے دور نہ ہو، اس کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ مکتب کو آباد فرمائے، اس کی مدد فرمائے، اس کی نصرت فرمائے۔ جن نوجوانوں نے، جن ساتھیوں نے دوبارہ ہمت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ ان کی ہمتوں کو قبول فرمائے، ان کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل MF حسان بن ثابت کو سبسکرائب کیجیے۔ جو کچھ سنا کہا گیا ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا